ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تھے، لیکن آلے رسول سے کیا ہار گئے ہیں کہ وقت کا بادشاہ جنید کے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس لیے بہت نازک بارگاہ ہے، ان سے نہیں لڑنا، ان سے نہیں الجھنا۔ یہ خانقاہ وارث پاک کی، یہ خانقاہ محررہ مطہرہ کی، یہ خانقاہ کچوچھے مقدسہ کی، یہ خانقاہ صابر پاک کلیری کی جانا تو پھر اس طرح جانا کہ غلاموں کی طرح، پھر وہاں تاجدار بھی ہو تو سر جھکا کے جانا۔ غریب نواز یہ سب حضور کی اولاد ہیں اور قیامت تک یہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے سادات، اور جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو آقا فرماتے ہیں میری اولاد کو ستانے والے تین میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، دل میں اسلام نہیں زبان پہ کلمہ منافق ہوگا، دوسرا یا تو وہ ایسے دنوں میں آ گیا ماں کے پیٹ میں جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قانون بنایا کہ اس دن میاں بیوی وظیفہ زوجیت نہیں کر سکتے۔ بہت حیا کے پردے میں سمجھانا چاہتا ہوں، ممنوع ایام میں جو ماں کے پیٹ میں آ گیا تو اس کو حائضی بچہ کہا گیا حدیث میں۔ تو یا تو وہ ہوگا جو آل نبی کا گستاخ اور غدار ہوگا، اور تیسرا فرمایا یا تو وہ زنا کی اولاد سے ہوگا۔ تینوں میں کوئی ایک ہوگا، دیکھ لیجئے جس کو بھی جو ہیں شریف النسب ہار جا کر کے جنید بنتے ہیں، ہار جاتے ہیں ان سے جیتنے کی کوشش نہیں کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کا حال یہ تھا، جس محفل میں آل نبی ہوتے فرماتے تم آگے چلو اس کے بعد میں پیچھے چلوں گا، کیونکہ آقا نے فرمایا میری آل کو پیچھے کرو گے تو تم پیچھے کر دیے جاؤ گے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان آج تک حضور کی اولاد موجود ہیں، اور ہماری جو خانقاہیں ان میں بھی سرکار کی آل آرام فرما رہی ہے۔ غریب نواز جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، محبوب الہی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، صابر پاک کلیری جیسا، غوث پاک جیسا قربان، یہ نبی کے شہزادے ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ ان کی زندگیاں پڑھ کر کے رشک آتا ہے، یہ ایسے ہیں، مولا حسین کیسے ہوں گے، مولا حسن کیسے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کیسی ہوگی۔ الحمدللہ۔ تو اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، ہم تو بڑی اونچی نسبت والے ہیں۔ کسی نے کہا ہے ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ان بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ۔ جو بے شجرے ہیں انہوں شجروں ہی سے چڑ ہے، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں، وہ تاجداروں کی اولاد ہیں ہمارے تاج۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کا انتخاب ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد کون؟ یہ جو زیاد ہے نا، زیاد، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے ایک عجیب سا، آپ اس کو کیا کہیں گے اپنی مالیگاؤں کی زبان میں، کہ مجھے بھوت سوار رہتا ہے کتابیں کھنگالنے کا۔ سرکار کی نالین کا صدقہ تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ اس لیے میرے کمرے میں آپ کو کوئی برتن وغیرہ نہیں ملے گا، میرے کمرے میں صرف کتابیں ہی رکھیے، جو آتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، پورا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میرے موبائل میں، میرے لیپ ٹاپ میں، آئی پیڈ میں ہزاروں کتابیں۔ میری طبیعت یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے بہترین دوست کتاب ہے، بہترین دوست، نہ یہ غیبت کرتی ہے، نہ چگلی کرتی ہے، نہ پھنساتی ہے، اس لیے اکثر یہی ساتھ رہتی ہے۔ تو کچھ اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی کوشش کی، جتنی تاریخ کی کتابیں ہم نے اٹھائی، مجھے زیاد کے باپ کا نام کہیں نہیں ملا، کہیں زیاد کے باپ کا نام نہیں ملا۔ یہ علماء جانتے ہیں، بعض جو مورخین ہیں بہت بیچارے باادب لوگ ہیں اور بڑے شرمیلے قسم کے، تو انہوں نے زیاد کے باپ کا نام یہ لکھا زیاد ابن ابی، زیاد ابن
ابی یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یعنی ان کو بھی نام نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ابو کا بیٹا، ابو بھی کوئی نام. تو یہ جو زیاد تھا، ایک صاحب نے زیاد کی ماں سے زنا کیا. یہ بالکل ایسی روایت ہے، میرے پاس ثبوت ہے الحمدللہ. زیاد کی ماں سے ایک صاحب نے زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اور اسی زانی بچے سے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا. تو اس لیے سرجون نے کہا آل نبی پہ کوئی شدت کر سکتا ہے تو وہ زانی کی اولاد ہی کر سکتا ہے، اس لیے اسی کا انتخاب کیا جائے. حالانکہ ابن زیاد سے یزید ناراض تھا، ٹھنا ٹھنی چل رہی تھی، اور اس کو بصرہ کی گورنری سے بھی معزول کرنا چاہتا تھا. لیکن جب آل نبی کی دشمنی کی بات آتی ہے تو یزیدیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے بھی جھگڑے ہوں گے سارے جھگڑے چھوڑ کر آل نبی کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں. آل نبی کے خلاف یزیدی اپنے آپس کے جھگڑے بلا دیتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں. یہ پرانی عادت ہے ان کی. تو جب دیکھ لو آپس میں منتشر بھی ہوتے ہیں لیکن پھر آل نبی کے مقابلے میں متحد بھی ہوتے ہیں. لیکن ان کا کچھ کیا بگڑتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. اور امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کہا کہ اب اس کا پرموشن کیا جائے، جس کو معزول کیا جا رہا تھا اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ آل نبی کا مقابلہ جو کرنا ہے. تو اس کو کہتے تیرے بھائی کو بصرہ کا گورنر بنا اور تو کوفہ جا. المختصر یہ کہ وہ حجازی لباس پہن کر وہ مکار ابن مکار آیا اور کوفے میں داخل ہوا. جب وہ کوفے میں آیا تو لوگ سمجھے کہ مولا حسین آ گئے. چادر ڈال رکھی تھی، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، اور اس نے چادر کو یوں ڈال رکھا تھا، ایسا، اس طرح سے، یعنی اس طرح سے چادر اوڑھ کر کے دھوکہ ہی دیا جا سکتا ہے قوم کو. بے شک صحیح بات ہے. واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. سبحان اللہ، بہت اچھا ہے. اس طرح اس نے چادر ڈالی سبحان اللہ، اور چادر ڈال کر کے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان سبحان اللہ. کوفے میں داخل ہوا. تو لوگ کہتے تھے مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹے خوشخبری، خوش آمدید، ویلکم. لوگ کہتے تھے. وہ سب کو گھورتے جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور جس کو پتا چلا لوگ بھاگے بھاگے چلے آئے، حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے. جب سب کو دیکھنے لگا تو جب ایسا لگا کہ بھیڑ بہت ہوگی، چلنا مشکل ہو گیا، تو کسی نے اعلان کیا یہ حسین نہیں ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد امیر آئے ہیں. تو لوگ افسوس ملتے ہوئے چلے گئے اور 20-25 لوگ رہ گئے اور وہ داخل ہو گیا گورنر ہاؤس میں. جب وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے کہا نعمان بن بشیر تم ہٹ جاؤ، تمہیں یزید نے معزول کر دیا. اس کے بعد وہ دوسرے دن منبر پہ چڑھا اور کہا خبردار، جس نے بھی مسلم کو پناہ دے رکھی ہے وہ اپنے گھر سے مسلم کو نکال دے یا ہمارے حوالے کر دے بچوں سمیت، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا. اور جس نے بیعت کی ہے وہ کنارہ کش ہو جائے، ورنہ بہت سخت سے سخت سزا دی جائے گی. کوفی لا یوفی ڈر گئے. ڈرنے کے بعد دھیرے دھیرے چھٹنے لگے، ملنے جلنے سے پرہیز کرنے لگے. مختار کے گھر سے نکل کر حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر آ گئے. یہ ہانی صحابی رسول ہے. حضرت ہانی ان کے گھر آگے، بڑے نیک آدمی تھے. یہ آ گئے تو حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی. اور اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر. پھر یہ کیفیت ہوئی کہ حضرت مسلم کی تلاش ہوئی. اختصار کے ساتھ یہ کہ ایک جاسوس نے جاسوسی کر دی کہ حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر میں، حضرت ہانی کے گھر میں تھے. اسی وقت آپ نے اپنے بچوں کو، چونکہ پتہ چل گیا تھا کہ تلاش جاری ہے، محمد و ابراہیم کو قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا کہ قاضی شریح میرے بچوں کو آپ سنبھالیں اور تاکہ حضرت ہانی کے گھر میں محفوظ رہوں. حضرت ہانی کو بلایا ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں اور کہا ہانی تجھے معلوم نہیں کہ میں نے کیا اعلان کیا ہے؟ حضرت ہانی نے کہا کہ کیا اعلان کیا تم نے؟
کہا کہ میں نے کہا جو مسلم کو پناہ دے گا ہم اسے سخت سزا دیں گے، تمہارے گھر میں مسلم ہے؟ حضرت ہانی نے کہا میرے گھر میں نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ہانی نے حضرت امام مسلم کو ایسی جگہ چھپایا تھا جس گھر میں وہ نہیں رہتے تھے، کہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جاسوس تھا اس کو سامنے کیا تو حضرت ہانی سمجھ گئے کہ جاسوسی ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے تو انہیں چھپا رکھا ہے، اگرچہ میرے گھر میں نہیں، لیکن اگر مسلم میرے پیر کے نیچے بھی چھپے ہوں تو بھی میں انہیں تیرے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ وہ حضور کی اولاد ہے، اہل بیت ہے، آل عقیل ہے۔ میں آل نبی کو تیرے حوالے کر دوں؟ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضور کو اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے سنا ہے، میں ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور صحابی رسول حضرت ہانی کو اس نے مارنا شروع کیا۔ جب حضرت ہانی کو مارنا شروع کیا، یہ ہے ان لوگوں کا حال جو لوگ اس طرح کی پیدائش سے دنیا میں آتے ہیں۔ حضرت مارنا شروع کیا۔ ہانی کے اس بزرگ کے حوالے سے ایک افواہ گھوم گئی کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا، ابن زیاد نے شہید کر دیا، تو تقریباً 40,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور اس نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بھی تلوار لے کر کے آگئے کہ جس نے جو میرا میزبان ہے، جس نے مجھے چھپایا، احسان کیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے کوفہ کے سربراہ اور با اثر لوگ، ان لوگوں کو اس نے گورنر ہاؤس میں بلایا اور پورے مجمع کو بس ایک اشارے کی ضرورت تھی، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا صرف افواہ کی بنیاد پر گورنر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم آل نبی ہیں، حضور کی اولاد ہیں، ہم شریعت کا لحاظ نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم پہلے معلوم کریں گے، تحقیق کریں گے کہ حضرت ہانی واقعی شہید ہوئے۔ تو اوپر سے جو ہے وہ ان لوگوں نے، باثر لوگوں نے کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں ہانی قتل نہیں کیے گئے موجود ہیں، لیکن یہ بات وہ گول کر دیے گئے کہ زخمی ہیں اور ان کو ڈنڈے سے مارا گیا ہے۔ تو جو لوگ آئے تھے وہ لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، اتنے چھٹے کہ صرف 700 لوگ رہ گئے، اور جب 700 لوگ رہ گئے، مغرب کی نماز کا وقت آیا، حضرت امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جب گئے تو آپ نے تکبیر کہی تو پیچھے 700 لوگ تھے، لیکن جب مغرب کی نماز کا سلام پھیرا پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ حال ہوا حضرت مسلم ابن عقیل کا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رونے لگے۔ کوفے والوں نے سابقہ روایت کے مطابق تو وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا، اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے۔ کوفے کا ہر دروازہ بند تھا، جن کے گھر امام مسلم کی دعوتیں ہوتی تھی ان کے دروازے بند ہیں، جو محمد و ابراہیم کو سر پہ اٹھا کے لے کے چلتے تھے ان کے دروازے بند ہیں۔ کوفے والوں نے یہ کیا، حضرت امام مسلم چلتے چلتے آئے تو دیکھا ایک بڑھیا کسی کا انتظار کر رہی ہے، اس کا نام تاریخ میں توعا بتایا جاتا ہے۔ اس سے کہا مائی پانی پلا سکتی ہے، پانی پلا، اس نے پانی دیا، پانی دے کر کے امام مسلم پانی پی کے وہاں بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا اے اجنبی مسافر جا، اب تو یہاں بیٹھتا کہ میں پانی پی لیا چلا جا۔ کہا مائی میرا کوئی گھر نہیں، میں کوفہ میں مہمان بنا کر بلایا گیا تھا، کوفے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس بڑھیا نے غور سے دیکھا تو کہا کہ آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میرے مقدر جگہ آپ میرے گھر آ جائیں، سب نے آپ کے لیے دروازے بند کیے تو آپ میرے گھر آ جائیں۔ اس نے بڑی خدمت کی، لیکن اس کا بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ولی کے پیٹ میں شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایسے آپ نے سن رکھا ہے، تو ویسے ہی وہ اہل بیت کی محب تھی، لیکن اس کا بیٹا بڑا لالچی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام مسلم ہمارے گھر میں ہے تو جا کر محمد ابن اشعث اس کو خبر دی، ابن اشعث کو خبر دی، اور اس نے ابن زیاد کو، اور ابن زیاد نے سینکڑوں لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اور پھر یہ ہوا کہ توعا کے گھر میں وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد حضرت امام مسلم اچانک جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے لگے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سنبھالی اور دیکھا کہ سینکڑوں لوگ، انہوں نے حضرت مسلم کو گرفتار کرنا چاہا۔ کہا شیر خدا کا شیر اس طریقے سے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اور آپ جنگ کرنے لگے اور لڑنے لگے ان سے۔ وہ تنہا شہزادہ تھا شیر خدا کی، اللہ اکبر، بھائی کا بیٹا تھا، اللہ اللہ۔ جب لڑتے ہیں لڑتے لڑتے تھک گئے، زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، تو ابن اشعث نے سوچا یہ نبی کی آل ہے، ان پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا۔
تو اس نے یہ کیا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں. آپ جب امان دی تو آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ گورنر ہاؤس تک لے گئے. جب گورنر ہاؤس لے گئے تو آپ کے کمر میں جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اس تلوار کو ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ نکال لیا. امام مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوفے والو یہ تمہارا دوسرا دھوکہ ہے. تم نے مجھے امان دی اور اب تم نے میری تلوار نکال لی. اس کا مطلب تمہارا خیر کا ارادہ نہیں ہے. اور آپ جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو آپ نے ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کو سلام نہیں کیا. تو اس کو غصہ آیا آپ مجھے سلام نہیں کرتے. فرمایا کہ تو میرے قتل کا در پہ میں تجھے سلام کروں, آل نبی کے دشمن کو سلام کروں. ہمارے یہاں سلام کا ایک معیار ہے, ہمارے کو سلام نہیں کرتے. سلام ہم انہی کو کرتے ہیں جو نبی اور آل نبی کو سلام کرتا ہے. سلام کا ہمارے یہاں بڑا عظیم معیار ہے. جو جن کے یہاں سلام رسم ہے وہ جسے چاہیں کر دیں, لیکن ہمارے یہاں سلام دعا ہے. اور ہم نبی کے دشمنوں کو دعا نہیں دیتے, ہم اہل بیت کے غداروں کو دعا نہیں دیتے, ہم تو شاکوں کو دعا دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا ابن زیاد کو سلام نہیں کیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں اخلاق سیکھو, اخلاق. ہم کہتے ہیں آل نبی کے اخلاق ہم نے سیکھ لیے ہیں. ہم انہی کو سلام کرتے ہیں جو نبی کو سلام کرتے ہیں. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے, جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے, تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں, تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں, خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے. ہمارے یہاں سلام کا معیار ہے. اللہ پاک قرآن میں بھی سلام بھیجتا ہے تو کن پر؟ اللہ اکبر. ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اللہ فرماتا ہے ہم سلام نازل کریں گے قیامت کے دن اور کہیں گے مجرموں کو نکالو. اللہ بھی سب کو سلام, وہ رحمان ہو کر سب کو سلام نہیں پڑھتا, سب کو سلام نہیں کرتا, وہ چھاٹ چھاٹ کر کے سلام کرے گا. سلام ان پر جو نبی کے وفادار, اور مجرموں کو چھاٹ دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے سلام علی الیاسین, اے یاسین میرے حبیب تیری اولاد پر سلام. اللہ ہم نے کہا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. یار یہ تو نبی پہ سلام پڑھتے پڑھتے اب کربلا والوں پہ بھی سلام پڑھتے ہیں, یہ کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا یہ سلام علی الیاسین سے لائے ہیں. سبحان اللہ. یاسین کون ہے؟ یہ الیاسین کو بزرگوں نے آل یاسین پڑھا ہے. اور یاسین کون ہے؟ یاسین محمد رسول اللہ کا نام ہے. اسی لیے قرآن جب ان پہ سلام پڑھے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ ہم کہاں سے کوئی الگ شریعت لائیں گے؟ ہماری شریعت تو وہی ہے جو قرآن مقدس نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو آپ نے سلام نہیں کیا. اس نے کہا سلام نہیں کرتے. کہا تو میرا قتل کا در پہ ہے, اہل بیت کا دشمن ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے بغاوت کی اور حسین باغی ہے. حضرت امام مسلم نے کہا حسین ابن علی تیرا باپ بھی ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا, وہ نواسے رسول ان کی توہین کرتا ہے. تو اس نے مزید گالیاں دی جس کا ذکر یہاں نامناسب ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا مسلم اب تم تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے. امام مسلم رونے لگے. کہا آپ جیسے بہادر کو میں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں رونا اس پر ہے, جان پر نہیں. ایک جان کیا ہے, اللہ اگر کروڑوں جان دیتا تو حسین ابن علی پہ قربان کر دیتا. رونا اس پر ہے کہ میں خط لکھ چکا ہوں حسین کو. حسین میرا خط پڑھ کر اعتماد کریں گے کیونکہ وہ مجھ پہ بہت اعتماد کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ آئیں گے. اس لیے رونا اس پر ہے کہ کاش وہ نہ آتے. اور اس عمر ابن سعد وہاں موجود تھا. کل اس کا تذکرہ ہم تفصیل سے کریں گے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. عمر بن سعد کو آپ نے اپنے قریب بلایا. فرمایا ابن سعد میری کچھ نصیحتیں ہیں, وصیتیں ہیں, سن لے, اس پہ عمل کرنا. اس نے کہا میں نہیں آتا, اس لیے کہ جب دنیا کا کتا ہو جاتا ہے آدمی اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا. ابن زیاد بدنہاد نے کہا جا تیرے چچا کا بیٹا ہے کچھ سن لے, تیرا رشتہ دار ہے کچھ سن لے. تو اس وقت وہ قریب آیا. آپ نے فرمایا 700 درہم کا میں مقروض ہوں کوفہ میں, تو میرا گھوڑا اور ساز و سامان بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دینا, اور میرے بچوں کو مدینہ طیبہ تک پہنچانے کا انتظام کر دینا.
حسین ابن علی کو اطلاع کر دینا کہ وہ نہ آئیں اور میرا لاشا لے کر مجھے دفن کر دینا۔ وہ آیا اور اس نے ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ اس نے ہنس کے کہا کہ عجیب ہے، جس کو رازدار بنایا تھا اس نے بھی راز کھول دیے۔ اور پھر کہا مسلم جاؤ، اب قتل کا وقت آ گیا۔ ان کے ہاتھ پکڑے گئے اور ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا اور حضرت امام مسلم کو کوڑے لگائے گئے۔ آپ نے رخ مکہ المکرمہ کی طرف کیا۔ اے ابن رسول، تو میرے حال سے بے خبر نہیں، میرا آخری سلام لے۔ اور آپ نے کہا اللہ محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کلمہ پڑھے اور جلاد نے آپ کی گردن اڑا دی۔ گردن اڑانے کے بعد آپ کے لاشے کو گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اسی پہ بس نہیں کیا گیا، آپ کے لاشے کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا گیا۔ یہ انجام، یہ حالات، اللہ اکبر، یہ معاملات حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیے گئے۔ شام ہوتے ہوتے کوفہ کی سرزمین مسلم ابن عقیل کے خون سے رنگین ہو گئی، اور جس دن حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن جو ہے وہ خط مولا حسین کے دربار میں پہنچا۔ آپ نے وہ خط پڑھ کے خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے نکلنے کی تیاری کی۔ لیکن ادھر اب جو آگے کا سفر ہوگا وہ تو کل بیان ہوگا۔ ادھر امام مسلم کی شہادت کے بعد ان نابکاروں نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ ابن زیاد بدنہاد نے اعلان کروا دیا کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، لہذا مسلم کے دونوں بچوں کو جس نے پناہ دے رکھی ہو وہ فوری طور پر ہمارے حوالے کر دے۔ اگر کوئی پتہ بتائے گا تو اسے بھی انعام ملے گا، اور اگر کوئی پکڑ کر کھلائے گا تو اسے بھی اتنا انعام ملے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ لوگ ڈھونڈنے لگے ان شہزادوں کو۔ سوچو تو صحیح، 6 سال اور 8 سال کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ابن زیاد بدنہاد پلید کی دشمنی کتنی ہے۔ اعلان ہو رہے ہیں جگہ جگہ۔ کوفہ کے کم نصیب لوگ بلکہ بد نصیب لوگ آل نبی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر چکے ہیں۔ کربلا کا یہ پہلا شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے حالات میں اللہ اللہ، ایسی کیفیتوں کے اندر مولا حسین کا بھیجا ہوا وہ نمائندہ شہید ہونے کے بعد اب ان کے بچوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ بچے قاضی شریح کے پاس تھے۔ یہ قاضی شریح وہ ہیں جو مولا علی نے جن کو اپنے دور خلافت میں کوفہ کا قاضی بنایا تھا۔ یہ بھی بڑے اچھے انسان تھے، اہل بیت کے محب تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوفہ کا ہر گھر غدار تھا، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کوفہ کی اکثریت غدار تھی۔ کوفی لا یوفی، آج بھی کوفے والوں کے اندر وفاداری نہیں ہے۔ اسی لیے کوفہ، اللہ اکبر، بڑے عجیب وہاں کے حالات ہیں۔ وہاں کی مٹی کی بڑی عجیب کیفیت ہے۔ جب میری حاضری کوفہ ہوئی تو میں نے نہ وہاں کا پانی پیا، نہ وہاں کوئی چیز کھائی، نہ وہاں سے کوئی چیز خریدی۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے داخل ہوا اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے نکل گیا، اس لیے کہ اپنے یہاں تو معیار محبت آل نبی ہے۔ حالانکہ اس زمین نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن نسبتیں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم اس زمین کا احترام اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہاں پر مولا علی رہے ہیں، لیکن وہاں کی بے وفائی سے ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قاضی شریح کو جب پتا چلا امام مسلم کے شہزادوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، آپ نے بدل ناخواستہ ان بچوں کو اپنے قریب بلایا۔ جب بچے سامنے آئے، پیاری پیاری معصوم صورتیں ہیں، زلفیں کندھوں تک لٹک رہی ہے، وہ شہزادوں کو دیکھ کر بے ساختہ قاضی شریح کی چیخ نکلی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ ننھے سے بچوں نے قاضی شریح کو اچانک روتے ہوئے دیکھا تو کہا قاضی شریح کیوں روتے ہو؟ اس طریقے سے اچانک رونا اور ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، یہ انداز تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قاضی شریح کیا ہمارے بابا شہید ہو گئے؟ تو قاضی شریح نے بچوں کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا اے بچوں تم یتیم ہو گئے۔ اب کبھی باپ کی شفقتیں بچوں کو یاد آتی ہے، کبھی ماں کی ممتا بچوں کو یاد آتی ہے۔ ایسے حالات میں قاضی شریح نے کہا صبر کرو، دشمن دیوار کو کان لگا کے بیٹھے ہیں، بچوں
कहीं ऐसा ना हो उन्हें पता चल जाए तो वो तुम्हें उठा ले जाएं, क्योंकि तुम्हारे कत्ल का ऐलान हो गया, तुम्हारे खिलाफ मुखबिरी का ऐलान हो गया। बच्चों अब मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं, इसलिए कि एक काफिला करीब हमारे कुफा से गुजरने वाला है, उस काफिले के साथ हो जाना और मदीने मुनव्वरा खैर से चले जाना। अपने बेटे को साथ किया और कहा बेटे जा उस काफिले के साथ कर दे। बेटा लेकर के गया, काफिला कूच कर रहा था, उसकी गर्द अभी तक उड़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अकबर, काजी शुरे के बच्चे ने, बेटे ने उंगली से दिखाया, वो देखो काफिला जा रहा है। दोनों शहजादे जिनको कभी चलने की आदत न थी, नाना के मजार तक भी जाते तो बाबा की उंगली पकड़ करके जाते, जिन्होंने कभी जमीन पे चलना न सीखा था, आज वो बच्चे दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते तकदीर तदबीर पर हमेशा गालिब आती है। इंसान की तकदीर, इंसान की तदबीर तकदीर के आगे फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है। नन्हे नन्हे मासूम बच्चे दौड़ते रहे, काफिले की गर्द खत्म हो गई। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अकबर, वो बच्चे पूरी रात दौड़ते रहे, कांटा चुभता तो सहम करके आप पुकारने लगते, पत्ता खड़कने की आवाज आती, एक दूसरे से लिपट जाते। रात की तारीकी है, दागे यतीमी है, जिन्होंने अल्लाह अकबर फूलों की सैज पर जिंदगियां गुजारी थी, आज उनकी राहों में कांटे बिछे थे। यतीमी का दाग अलग था, माँ से दूरी अलग थी, दारुल अमान मदीने मुनव्वरा की फुरकत अलग थी। ऐसे में दोनों बच्चे अल्लाह अकबर एक जंगल में कांटों से पैर छलनी हो गए तो बैठ गए। इब्ने जियाद बदनिहात के लोग आए और उन बच्चों को देखा तो कहा कौन हो तुम? बच्चों ने सोचा कि यतीमों का हाल सुन करके किसी को भी रहम आता है तो कहा हम मुस्लिम इब्ने अकील के यतीम है। उन्होंने जैसे ही सुना बच्चों के चेहरों पे तमाचे लगाने शुरू किए और खूब मारा बच्चों को, और फिर उनकी जुल्फें पकड़ी और उनके हाथों की मशकें कस दी, उनके हाथों को रस्सियों से बांध दिया। वो शहजादे जिनके पैर भी फरिश्ते चूमने में फख्र महसूस करते हो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें, जिनकी बात ये हो उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, उन लोगों के हाथों को पैरों को बांध दिया गया और जुल्फे पकड़ करके घसीटने लगे। इब्ने जियाद के पास पहुंचाया। इब्ने जियाद ने कहा जेल में डाल दो, यजीद को लिख देता हूं, इस मुस्लिम के बच्चे करना क्या है, कत्ल करना है या जिंदा आपके पास भेजना है? अल्लाह अकबर। उन दोनों शहजादों के मुतालिक जब ये बात यजीद को लिख करके भेजी गई, मशकूर नाम का दारोगा था, इब्ने जियाद का मुहिब्बे अहले बैत था, दोनों शहजादों के पैरों से कांटे निकाले, उनकी खिदमत की, उन्हें खिलाया और रात की आखिरी पहर में कहा बच्चों अब मेरा भाई कादसिया में रहता है और ये रास्ता कादसिया का है, ये अंगूठी लेकर के जाओ, मेरे भाई को बताना, वो तुम्हें आसानी के साथ मदीने तैयबा पहुंचा देगा। और जब आप मदीने जाना तो नाना को आपके मेरा सलाम कहना, और मैंने जो आपकी खिदमत की है उस पर मुझे ये सिला देना कि क़यामत में नाना से आपके कहना कि मेरी शफाअत करें। अब जो मेरा होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम तो जाओ। इधर वो रवाना हुए, उधर मशकूर ने जाकर के इब्ने जियाद से कहा कि मैंने बच्चों को छोड़ दिया, उसने मशकूर को कत्ल करवा दिया। ये एक अलग उन्वान है। उसके बाद दोनों बच्चे चले, रात भर चलते रहे चलते रहे चलते रहे, सुबह को वहीं आकर के पहुंचे जहां से चले थे। दोनों बच्चे, सुबह हो रही थी, दरिया का किनारा था, दरख्त पास में था, कल का सदमा दिल पर था, कल का खौफ दिल पर था, कोई जगह न मिलती थी छुपने के लिए, दरख्त में खो बनी थी, उसी में दोनों शहजादे छुप गए। थोड़ी थोड़ी देर पर सहम जाते, डर जाते, परेशान हो जाते। एक कनीज दरिया पे पानी भरने के लिए आई तो उसने क्या देखा, दो नूरानी सूरतें नजर आती है। पलट करके देखा तो बच्चे डर गए, कल का खौफ था। उसने कहा बच्चों बाहर आओ, सांप बिच्छुओं के बसेरे से बाहर निकलो, तुम्हारी जगह वो नहीं है। उसने कहा कौन हो तुम? बच्चों ने डरे कि आज भी बताएंगे तो फंसेंगे, लेकिन जिनके दिल में इश्क रसूल का चिराग जलता है वो चेहरे से नबी के खानदान के लोगों को पहचान लेते हैं। ईमान की नाक जिनकी जिंदा है उन्हें खुशबू आती है। उन्होंने कहा तुम बताओ ना बताओ, तुम्हारे चेहरे की चमक बताती है कि तुम नबी के घराने के हो, तुम आले नबी औलाद अली हो, तुम नबी की औलाद हो। तो उस वक्त बच्चे लिपट गए। मैं कहा मैं तुम्हारी कनीज हूँ, मेरी मालिका भी तुम्हारी कनीज है, चलो बच्चों मैं लेकर के चलती हूँ। दोनों शहजादों को लेकर के चली और अपनी मालिका को कहा पता है कौन है? ये
मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं। उसने कहा मेरे तो भाग जगे, बच्चों को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, हाथों से खाना खिलाया। कहा मैं खुश नसीब हूँ, बीबी ज़हरा क़यामत के दिन मेरी शफाअत करेगी और मैं उनकी आल की खिदमत कर रही हूँ। लेकिन फिर यही हुआ, बच्चों को रात को खिला पिला करके सुला दिया। उसका शौहर हारिस नाम का वो बदबख्त ताखीर से घर पहुंचा तो पूछा बीवी ने क्या हुआ, तो उसने बताया कि मुस्लिम के बच्चे भाग गए हैं, मैं उन्हें ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते जंगल में इतना तड़पा कि मेरा घोड़ा भी मर गया, पैदल पैदल ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिला। बीवी ने कहा छोड़ ये सब। कहा छोड़ क्या, इससे बेहतर इनाम का मौका अब कब हाथ आएगा, मालदार बनने का इससे बड़ा मौका कब हाथ आएगा। कहा कि वो रसूल की आल है, भूल जा उन्हें, ऐसा मत कर। नहीं माना, सोचा कि ये बदबख्त नहीं मानेगा, खिलाया पिलाया, उस बदबख्त को सुला दिया, सोया। उधर कमरे पे ताला डाल दिया। लेकिन हाय रे तकदीर, हाय रे तकदीर, अल्लाह का इम्तिहान, अल्लाह की आजमाइश। खुदा की जब आजमाइश होती है तो फिर ऐसा ही होता है। अल्लाह अकबर। दोनों भाई रात के आखिरी पहर में रोते हुए उठे, एक दूसरे से बिलकते बिलक के रो रहे हैं। वो उठा, हारिस कहता है कि रोने की आवाज कैसी? का बाजू के बच्चे रो रहे होंगे, पड़ोस के सो जा। कहा नहीं, ये हमारे घर से आती है। वो बीबी जब दरवाजे के करीब पहुंची तो बच्चे दोनों आपस में गले मिल मिल के रो रहे थे। मोहम्मद इब्राहिम से कहते थे भाई अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, शहीद होने के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा हौज़े कौसर पर दादी फातिमा है, चचा इमाम हसन है, दादा मौला अली है, सैयदुल अंबिया है, और बाबा मुस्लिम इब्न अकील भी है। नाना जान कहते हैं मुस्लिम अकेले अकेले आ गए, बच्चों को परेशान कहां छोड़ दिया। भाई जब हुजूर ने ये कहा, नाना ने ये कहा, मेरे बच्चे कहां हैं? मुस्लिम मेरे बच्चों को कहां छोड़ आए हो? गैबदा नबी ने जब ये पूछा, मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं हुजूर बस सुबह का सवेरा नमूदार होगा, वो भी अनकरीब आने वाले हुजूर, वो भी आकर के मचलेंगे आपके दामन से। भाई मैंने ख्वाब देखा इसलिए शहादत के लिए तैयार हो जाओ। छोटा भाई कहते भैया मैंने भी यही देखा। रोने लगे एक दूसरे को पकड़ के, हाय मेरी अम्मी, हाय माँ की ममता, हाय माँ की का प्यार, मदीने की राहतें। बच्चे रो रहे थे, वो उठ करके आया, देखा बच्चे रो रहे हैं, पूछा कौन हो तुम? उन्होंने सोचा कि ये तो अहले बैत के मुहिब्बों का घर है। कह दिया मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे। इतना सुनना था, अच्छा मैं तो ढूंढते ढूंढते थक रहा हूं, मेरा घोड़ा मर रहा है और तुम लोग मेरे घर में आराम से बैठे हो, ऐश कर रहे हो। उनके चेहरे पे तमाचे लगाए। बीवी ने पकड़ा, ऐसा न कर, कल कयामत के दिन इनके नाना को क्या जवाब देगा? रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, शर्म कर शर्म कर। उसने कहा बीबी जोड़े और घोड़े मिलेंगे, मालो दौलत मिलेगा, इन बच्चों के एवज में दोनों को बांध दिया। सुबह का इंतजार करने लगा, बीवी तड़पती रही, उसको भी मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो सुबह आई, लरसती हुई सुबह, वो सुबह जो खून से रंगीन थी। जब सुबह का वक्त आया, वो उठा, उस बदबख्त ने कहा अगर मैं इब्ने जियाद के पास ले जाऊंगा कुफा वाले इन्हें छीन न ले। उन्हें पकड़ा और जुल्फों के बल घसीटते हुए फरात के किनारे की तरफ ले गया। बीवी तो बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद जब ये फरात के किनारे पर पहुंचा, बीवी को होश आया, देखा कि बच्चे नहीं। निकलती हुई दौड़ती ढूंढती ढूंढती पहुंची तो फरात के किनारे पर दोनों शहजादे खड़े थे। दोनों के हाथों में रस्सियां थी और कहा बच्चों अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों शहजादे कहते हैं हम पे रहम करो, हम पे रहम करो, हम यतीम हैं, हमारे बचपने पे रहम करो। लेकिन उन सालिम को रहम न आया। उसने तलवार जैसे उठाई, बीवी, उसका बेटा, उसकी कनीज आ पहुंची। बीवी बीच में आई, उसे फिर मारा, जख्मी किया। बेटा बीच में आया, उसके दो टुकड़े कर दिए दुनिया की लालच में। और जब मारने के लिए तैयार हुआ, कनीज को भी मार डाला, बेटे को भी, बीवी को जख्मी कर दिया।
جب مارنے کی بات آئی تو چھوٹا بھائی کہتا حارث اب اگر قتل ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر، میرے بھائی کو نہ کر، میں اپنے بھائی کا صدمہ نہ دیکھ سکوں گا۔ بڑا بھائی کہتا پہلے مجھے قتل کر، میں اپنے چھوٹے بھائی کا صدمہ نہ دیکھ سکوں گا۔ اور ظالم نے ہنستے ہوئے تیور چڑھائے۔ ہائے ہائے، تصور کریں، فاطمہ کی روح مچلنے لگی، فرش سے عرش تک، کبھی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر۔ یا رسول اللہ اشارہ کریں میں عرش کو ہلا دوں۔ حضور نے کہا فاطمہ امتحان ہے، خبردار صبر کریں۔ مولا علی کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، روح علی تڑپ رہی ہے، حضور اشارہ کریں تو زمین میں زلزلے آ جائیں، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، صبر کرو۔ جبریل دم بخود ہے، آسمان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تو قربانی، جانوروں کے چھوٹے بچوں کی قربانی بھی منع ہے۔ 6 سال اور 8 سال کے بچوں پہ تلوار اٹھتی ہے، بس امتحان ہے خدا کا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، ایک وار میں دونوں شہزادے کی گردن اڑا دی جاتی ہے، بچوں کی سر خون میں تڑپنے لگتے ہیں۔ آسمان کی آنکھیں جھپک گئی، زمین پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور اس کے بعد دونوں کے لاشوں کو دریائے فرات میں ڈال دیا گیا۔ خوشی سے حارث لے کر کے چلا، ابن زیاد آج میری منہ مانگی قیمت دے، تیرے دشمنوں کا سر لائے۔ اس نے کہا کیا لائے؟ کیا لائے ہو؟ رکھو تو صحیح۔ کہا مسلم کے بیٹوں کا سر۔ کہاں ملے تجھے؟ کہا کہ وہ تو میرے گھر آ گئے تھے۔ کہا میں نے یزید کو لکھا ہے کہ وہ میرے پاس قید ہیں، زندہ بھیجو یا قتل کر دو۔ اگر اس نے کہا زندہ بھیج تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ میرے پاس لا کے دیتا، میں جو چاہتا کرتا۔ اس نے کہا کہ اگر میں لاتا تو لوگ مجھ سے چھین لیتے۔ تو کہا چھیننے کا خوف تھا تو مجھے اطلاع کرتا، میں فوج بھیجتا، اور فوج بھیج کر کے جو ہے بچوں کو منگا لیتا۔ کون مزاحمت کرتا؟ ظالم، اب میں یزید کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ وہ تو میری خبر لے گا، اس لیے اب تیرا انجام یہ ہے کہ تجھے بھی قتل کیا جائے۔ دیکھا اہل بیت کی دشمنی کا انجام، نبی کے آل کے ساتھ غداری کا انجام۔ اس کو پکڑایا، ایک محب اہل بیت سے کہا لے جا، اسے بھی وہی قتل کر دے جا بچوں کو قتل کیا تھا۔ اور اس کے بعد جب لے کر کے وہ وہاں پہنچا ہے تو وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور شہزادوں کی لاشیں تو دریائے فرات میں ڈوب چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ سر لائے گئے، سبحان اللہ، جیسے ہی وہ سر لائے گئے فرات کے کنارے اور حارث کو قتل کیا گیا، تو وہ سر جیسے ہی فرات کے کنارے لائے گئے، وہ لاشوں کی کرامت یوں ظاہر ہوئی کہ وہ لاشیں پھر اوپر کو تیرنے لگی، اور جب اوپر کو تیرنے لگی تو وہ لاشیں نکالی گئی، اور پھر ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ آج بھی محمد و ابراہیم کی قبر وہاں موجود ہے۔ فقیر کو شرف حاصل ہے اس بارگاہ کی حضوری کا۔ آج بھی وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے محمد و ابراہیم ابھی بھی گلے مل کر کے کوفہ والوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔